الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفن الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کا چلن، اس دنیا کی فطرت اس طرح رکھی ہے کہ یہاں کوئی مالدار ہوگا، کوئی غریب، کوئی پڑھا لکھا ہوگا، ان پڑھ بھی موجود رہیں گے. یہاں تندرست جہاں موجود ہیں تو بیمار بھی موجود رہیں گے. بالکل اسی طرح اللہ جل جلالہ کسی کو حاکم بنائے گا، بادشاہ بنائے گا، حکمران بنائے گا، اور بہت ساروں کو اللہ جل جلالہ عوام اور رعایا بنائیں گے. اللہ جل جلالہ نے یہ جو فرق رکھا ہے یہ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے رکھا ہے. اگر سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو اس دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. سارے ہی مالدار ہوں تو یہاں کام کرنے کے لیے مزدور نہیں ملے گا. اگر سارے ہی مزدور ہو جائیں تو پھر مزدور کو اپنے یہاں مزدوری دینے والا کوئی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس دنیا کو چلانے کے لیے رکھا ہے. اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ کمزور کو حقیر اور ذلیل سمجھیں، جو مالدار ہیں وہ غریب کو حقیر سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے رکھا ہے. اس لیے یہاں حاکم و محکوم، بادشاہ، رعایا، یہ سلسلہ چلے گا. اللہ جل جلالہ نے پھر کچھ ذمہ داریاں حاکم حکمرانوں کے ذمے رکھیں، کچھ ذمہ داریاں بھائی عوام کے ذمے رکھیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے جہاں زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کی ہے،
وہی انسانیت کی رہنمائی جو ہے وہ حکومت اور ریاست کے اعتبار سے بھی کی۔ دین کا، دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اور ایسا بھلا کیسے ممکن ہے کہ حاکم و محکوم، حکمران اور رعایا اور عوام اور ریاست یہ انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، بھلا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بغیر رہنمائی کے انسانیت کو کیسے چھوڑ سکتے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد شروع میں بڑی چھوٹی سی ریاست، اس کو ریاست نہیں کہہ سکتے، چھوٹا سا گاؤں، ریاست مدینہ کو اللہ جل جلالہ نے یہاں سے شروع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز یہاں سے فرمایا۔ آہستہ آہستہ یہ ریاست بڑھتی گئی، بڑھتے بڑھتے پورے حجاز میں پھیل گئی، یمن تک حضور کی زندگی میں چلی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نمونہ اور طریقہ اس زمانے کے اعتبار سے عوام کو، ملک کو کس طرح چلاتے ہیں، ریاست کو کس طرح چلاتے ہیں، اور عوام کی کن کن چیزوں کے انتظامات کس طرح کرنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سب کچھ کر کے دکھا کر انسانیت اور مسلمانوں کے حوالے کر کے گئے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں جب آپ علیہ السلام کے خلفائے راشدین کا دور آیا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم، ان سب نے پھر قرآن کی تعلیمات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے اسوہ، آپ کے طریقہ کے مطابق انہوں نے پھر پوری ریاست کو چلا کر دکھایا۔ اور اس میں ہم بلا خوف تردید یہ بات عرض کر سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کا حق ادا کیا، اور انہوں نے ریاست کو، اسلامی حکومت کو بالکل اسی طرح چلایا جس طرح قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی۔ لیکن بعد میں ہم مسلمانوں کی شامت اعمال کہ ہم نے اس دائرے کو، نظام حکومت کو، ریاست کس طرح چلتی ہے، بعد میں مسلم حکمرانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر بعد کے حکمران اس پر عمل پیرا رہتے تو سچ بات یہ ہے کہ زمین کا نقشہ کچھ اور ہوتا، زمین کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس زمانے کی ریاست کی جو جو ضرورتیں تھیں اپنے دست مبارک سے ان کو پورا کیا۔ سارے لوگوں میں مالوں کو خود تقسیم کرنا، غرباء کیا نگہداشت خود کرنا، غریبوں کی خود رعایت کرنا۔ اور میں نے پچھلے جمعے میں سنایا تھا، پچھلے سے پچھلے جمعے میں، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگنے کے لیے، باندی مانگنے کے لیے گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی میری طرف متوجہ ہو جائے، توجہ میری طرف رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ بیٹی میں تمہیں اس وقت تک باندی اور غلام نہیں دے سکتا جس وقت تک میں مدینہ کے غرباء اور اصحاب صفہ کے انتظامات نہ کر لوں۔ اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، تو سچ بات یہ ہے کہ ان کو خلیفہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید
پتہ نہیں ان کی کیا شان و شوکت ہوگی۔ جن لوگوں نے خلفائے راشدین کو پڑھا ہے نا، ان کو پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ یہ چاروں جو تھے نا، یہ مسلمانوں کے ملازم اور مسلمانوں کے غلام اور نوکر تھے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ میں اتنی مثالیں میں نے کچھ اور بات عرض کرنی ہے، اگر میں اسی پر مثالیں عرض کروں نا، خلفائے راشدین یہ اس زمانے کے مسلمانوں کے بھائی کیا تھے؟ کلی تھے، نوکر تھے۔ ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رہائش مسجد نبوی سے کو تقریباً 3 کلومیٹر نہیں، تقریباً کوئی 2.25 کلومیٹر فاصلے پر تھی۔ وہاں سے مسجد میں نماز پڑھانے پیدل آتے۔ بھائی کوئی خلیفہ وقت آتا ہے اس طرح؟ پیدل آتے، اور رستے میں لوگوں کی اپنے ہاتھوں سے خدمت انجام دیتے آتے۔ مسجد میں مسافروں کو پاتے، عشاء کی نماز کے بعد ان کو خود پوچھتے کہ بھائی کدھر کدھر سے آئے ہو، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ ان مسافروں کے پاس سامان ہوتا، صدیق اکبر ان کے سامان کو خود کندھے پر رکھتے۔ بھائی کیا کرتے؟ خود کندھے پر رکھتے اور ان کو جہاں ٹھہرانا ہوتا وہاں چھوڑ کر آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں جہاں تک حضرت عمر کی زندگی کو پڑھ سکا ہوں، خلافت والی کو جھلک ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے؟ میں ان کی چھوٹی سطح کی باتیں بتاتا ہوں، بڑی مشہور باتیں تو آپ نے بہت سنی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے تیسرے دن کیا کرتے؟ مدینہ کے ان دروازوں پر جاتے جن کے ذمہ داران جہاد پر گئے ہوئے ہیں۔ گھروں میں پتہ ہوتا، لسٹ بنا لیتے کہ فلاں فلاں گھروں میں کوئی ذمہ دار مرد موجود ہے، یا شہید ہو گیا ہے، یا کہاں ہے فلاں محاذ پر لڑ رہا ہے۔ ان خواتین کے دروازوں پر جاتے، ان کو دستک دیتے، انہیں کہتے آج تم نے کچھ منگوانا ہے، تمہیں کوئی ضرورت ہے، تمہیں کوئی کام ہے۔ بھائی لائٹ تو آتی جاتی رہے گی اسی طرح، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ اور ان کو کیا فرماتے کہ تمہیں آج بازار سے کچھ سودا سلف منگوانا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ بازار کے تاجر تمہیں کبھی لوٹ نہ لیں۔ خواتین کیا کرتی؟ حضرت عمر، یہ بھائی 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کہہ لیجئے، وہ کیا کرتی؟ وہ اپنی لسٹ دیتی، بازار سے مجھے یہ لا دیں، یہ لا دیں، یہ لا دیں، سب کے دروازوں پر اکٹھے کر کے پھر پتہ کیا کہتے کہ میرے پاس اب لوگوں کے سامان زیادہ ہے، اپنا ایک ایک غلام یا باندی میرے ساتھ کر دو۔ سارے دروازوں پر لے کر خواتین سے لسٹیں لیتے، اور لسٹیں لینے کے بعد ہر گھر سے ایک ایک غلام اور باندی ساتھ لیتے، پھر پوری بڑے سارے غلام اور باندیوں کے جتھے کے ساتھ خلیفہ وقت بازار جاتے، اور پھر ہر گھر کا سامان بہتو کر کے خرید کے اس گھر کے غلام کے حوالے کرتے، بھائی پہنچاؤ۔ تو بھائی یہ خلیفہ ہے یا نوکر اور خادم ہے؟ کیوں بھائی بولتے نہیں آپ؟ باہر سے خط آتے، جو مسلمان مجاہد محاذوں پر لڑ رہے ہوتے ان کے خط آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر، تمام خطوط لے کر کسی کے حوالے نہ کرتے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ تو کیا کرتے؟ دروازوں پر جاتے، ان کو خط پہنچاتے۔ وہ امی لوگ تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تمہارا کوئی خط لکھنے پڑھنے والا ہے؟ گھر کی عورتوں سے پوچھتے، اگر وہ کہتے جی ہمارے پاس کوئی پڑھنے والا موجود ہے، خط حوالے کر دیتے۔ اگر پڑھنے والا موجود نہ ہوتا تو انہیں کہتے تم دروازے کے پاس آ جاؤ، میں پڑھ دیتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں، خط پڑھ کے بتاتے۔ پھر کہتے کہ 2-3 دن میں اس کا جواب مجھ تک پہنچا دو، میں تمہارے مردوں تک پہنچا دوں گا۔ اگر تم اچھا، پھر اکثر نماز سے فارغ ہوتے، کسی گھر سے پیغام آ جاتا، امیر المومنین ہمارے خط کا جواب لکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر آ کر خط کا جواب لکھ دیجئے۔
ہمارے گھر آ کر کیا کر دیجئے، خط کا جواب لکھ دیجئے، اور پھر خود خط کا جواب لکھتے اور خود وزن اٹھاتے۔ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گئے سرکاری چراگاہ میں، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نگوٹ باندھ رکھا ہے اور بیت المال کے اونٹوں کو تیل مل رہے ہیں۔ بھائی یہ کام کون کرتا ہے؟ ہمارا تو ملازم بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا، امیر المومنین اپنے اوپر رحم کرو، میں اپنا غلام بھیج دیتا ہوں، میں اپنا غلام بھیج دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے حضرت عثمان سے فرمایا، عثمان میرے 2 ساتھی بہت آگے چلے گئے ہیں، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کبھی میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر۔ اور اتنی خدمات انجام دینے کے باوجود بھی نوکروں کی طرح لوگوں کے کام کرتے، اور جب کوئی جنگ چل رہی ہوتی خود جس وقت جنگ قادسیہ اور نہاون کی جنگ چل رہی تھی، گرمیوں کا زمانہ تھا، مدینہ سے باہر آ کر دھوپ میں اس رستے میں بیٹھتے، ادھر کے لوگ جہاں سے آ رہے ہوتے ان سے حالات پوچھتے، اور فرمایا کہ جو لوگ محاذوں پر لڑ رہے ہیں مجھے ان کی اتنی فکر رہتی ہے کہ میں بعض مرتبہ نماز میں بھی مجھے ان کے بارے میں خیالات آ جاتے ہیں کہ ان کا کیا ہو رہا۔ اور اتنی خدمات انجام دینے کے باوجود بھی اپنا سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیا کہ تاکہ کہیں میرا مال بڑھ نہ جائے، اور صرف اس وظیفہ سے گزارا کرتے۔ اتنی احتیاط۔ بیمار پڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، طبیب نے کہا جناب آپ اس میں شہد استعمال کریں، اب شہد ہے نہیں تھا، بیت المال کے نگران نے بتایا جی بیت المال میں تھوڑا سا شہد پڑا، کہنے لگا وہ تو مسلمانوں کا ہے، اب خلیفہ وقت بیمار ہے۔ نماز کے بعد سارے صحابہ کو جمع کیا، اور سارے صحابہ کو جمع کر کے کہا میں بیمار ہوں، مجھے طبیب نے یہ کہا ہے کہ تم شہد استعمال کرو، تو وہ تو آپ سب کا ہے، بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے لیے اجازت مانگو سب سے۔ ساری کابینہ نے اجازت لی، تو پھر اپنے لیے اس شہد کو کیا کیا، یعنی کلی بن کے، نوکر بن کے بھی کچھ نہیں لیا، اتنے حساس۔ ایک دن اپنے بیٹے کو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر کو، بازار میں اونٹ بیچنے جا رہے ہیں، حیوانات کی منڈی میں کیا بیچنے جا رہے ہیں، سارے اونٹ موٹے تازے۔ کہا حضرت اپنے بیٹے سے، بیٹا تیرے جانور بڑے موٹے تازے ہیں؟ کہنے لگا جی ابا جی میں نے ان کو کھلایا پلایا بہت ہے، ان پر بڑی محنت کی ہے۔ کہنے لگا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے خلیفہ کے بیٹا سمجھتے ہوئے تجھے عام گھاس پر تیرے جانوروں کو کھلا چرنے دیا، تب موٹے ہوئے ہیں، بازار جاؤ اور یہ سارے پیسے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت بیٹے فرما بردار تھے، سارے اونٹ بیچ کر لائے، اور جتنے پیسے تھے وہ باپ کے حوالے کیے۔ حضرت عمر نے درمیانے درجے کی جانور کی جو قیمت تھی وہ بیٹے کے حوالے کر دی، اور جو اضافی پیسے تھے وہ لے کے کہاں داخل کر دیے، بیت المال میں۔ اور اس کے اتنے حساس، حج پر آئے، اس زمانے کا حج کے سارے انتظامات خلیفہ وقت نے کرنے ہوتے تھے، حج پر آئے حضرت عمر، اور امیر الحج تھے، مسلمانوں کے سارے انتظامات، ظاہر ہے یہ ایک سرکاری ڈیوٹی تھی، اور خرچہ سرکاری بیت المال سے ہونا تھا، حج پر آئے، حاجیوں کے انتظامات، ان کے خیمے، ان کا کھانا، ان کی دین کی رہنمائی، پھر گورنروں سے حج کے دنوں میں احتساب، پورے ریاست کے فرائض انجام کر کے حج سے واپس جا رہے تھے، اور واپس جاتے جاتے بیت المال کے جو نگران صحابی تھے ان کو بلا کر ان کو کہا میرے حج پر کتنے اخراجات ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی 80 درہم۔ کتنے بھائی بولو کتنے؟ یہ اس زمانے کے بہت چھوٹے اخراجات تھے، یعنی امیر الحج ہیں، خلیفہ وقت ہیں، پورے حج کے انتظامات دیے۔ جب اس نے بتایا کہ جی آپ کے حج پر 80 ریال خرچ ہوئے ہیں تو افسوس سے ہاتھ ملا، کہا او عمر تو نے بیت المال سے اتنے پیسے خرچ کر دیے؟ اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور اس دعا میں پتہ کیا کہا؟ اس دعا میں کہا یا اللہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب میرے اعصاب جواب دے رہے ہیں، اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب میرے اعصاب جواب دے رہے ہیں، اے میرے اللہ
اب لوگوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میرے اعمال نہ کہیں برباد کر دینا۔ اے میرے اللہ، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کوئی اجر ملے نہ کوئی گناہ ملے، اے میرے اللہ میں اس پر راضی ہوں، اے میرے اللہ میں کیا ہوں، میں اس پر۔ اور ہمارے یہاں بدبخت لوگوں نے ایسے جھوٹ گھڑے خلفائے راشدین پر، کہتے ہیں میرا موضوع نہیں ہے لیکن بس بعض دفعہ طبیعت میں تیش آ جاتا ہے تھوڑا سا، کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے دربار میں گئی۔ کس میں گئی بھائی؟ وہاں دربار تھا کوئی؟ ابھی اسی ہفتے کچھ نوجوان کہنے لگا جی فاطمہ رولتی رہی ابو بکر کے دربار میں، ابو بکر نے خبیثو ابو بکر کا دربار تھا کہاں؟ حضرت ابو بکر کا تو اپنا گھر نہیں تھا، جھونپڑی میں رہتے تھے، کس دربار میں گئی؟ کس دربار میں گئی؟ اور کہتے ہیں جناب حضرت فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا، ان کا حق مار لیا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں نے 2-4 باتیں آپ سے عرض کروں، میں پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ابو داود میں بخاری میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم یہ سب گئے سیدنا صدیق اکبر کے پاس، اور انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیدادیں ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیجیے۔ وہ کیا کر دیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم نبی اپنی وراثت اپنے اہل و عیال کو نہیں دیتے، جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ اور بھائی سنتے ہو، ذرا کوئی علمی بات بھی سنا کرو توجہ سے، وہ سارا کیا ہے؟ صدقہ۔ اللہ کے نبی کا سارا مال و جائیداد صدقہ ہے، لیکن تمہارے اخراجات اسی طرح میں ادا کرتا رہوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے رہے۔ اسی لیے حضرت باغ فدق، بھائی کیا بڑا نام سنتے ہو نا باغ فدق کا؟ باغ فدق اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزیں تھیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام ان کی آمدن اہل بیت کو دیتے رہے پوری کی پوری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو 2 مدیں ملتی تھیں۔ بھائی کتنی مدیں ملتی تھی؟ ایک مال خمس، ایک مال فے۔ جہاں جنگ ہو نا، جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملے، اس مال غنیمت کا 5واں حصہ کس کا ہے؟ اہل بیت کا، قرآن نے کہا۔ بھائی کس کا ہے؟ نمبر 2، جو علاقہ صلح سے فتح ہوا ہو اس میں سے جو اہل بیت کا حصہ ہے وہ مال فے، مال خمس اور مال فے، یہ دونوں طرح کے مال، ان میں بنو نذیر کے اموال بھی شامل تھے، اور باغ فدق جس کا شیعہ بہت شور مچاتے ہیں، ان تمام اہل بیت کی جو جائیدادیں تھیں، حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ یہ اصل میں کس کی ملکیت ہے؟ ریاست کی ملکیت ہے۔ کس کی ملکیت ہے؟ ریاست کی۔ لیکن ان کی آمدن ساری تمہیں ملے گی، اور ان ساری آمدنوں کے ناظم اور ڈائریکٹر بنا دیا حضرت علی کو۔ بھائی کس کو بنا دیا؟ باغ فدق کی جتنی آمدن آتی تھی وہ کس کے پاس آتی تھی؟ حضرت علی کے پاس۔ بھائی وہ کس کے پاس آتی تھی؟ حضرت علی کے پاس۔ اب اہل بیت کی موج ہو گئی کہ سارے انتظامات کرنے ہیں ریاست نے، اور ان اموال خمس اور مال غنیمت، مال فے، باغ فدق وغیرہ کی آمدن ساری کن پر خرچ ہونی ہے؟ اہل بیت پر، اور پورے خلفاء راشدین کے زمانے میں خرچ ہوتی رہی۔ اور یہ جو اہل بیت ہیں یہ مال و مال رہے، اللہ نے ان کو بہت مال دیا، اور یہ مال تقسیم کون کرتے تھے؟ حضرت علی۔ بھائی نگران کون تھے؟ حضرت علی کے بعد نگران بن گئے حضرت حسن، حضرت حسن کے بعد کون بن گئے؟ حضرت حسین، حضرت حسین کے بعد امام زین العابدین بنے، امام باقر بنے۔ یعنی اہل بیت کو تمام آمدن مکمل ملتی رہی۔ حضرت عمر کے پاس جب مال غنیمت آتا نا، حضرت عمر اس کے 5 حصے کرتے۔ کتنے حصے کرتے؟ 5 حصے۔
اور خمس الگ کرتے، پھر حضرت علی کو بلاتے، حضرت عباس کو بلاتے، بلا کے کہتے بھائی یہ 5واں حصہ حضور کے اہل بیت کا ہے، تمام اہل بیت میں تقسیم کر دو۔ اور صحیح روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے حضرت عمر سے یہ فرمایا، عرض کیا کہ جی اہل بیت سب اتنے مالدار ہو گئے ہیں کہ ہمیں مزید خمس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو میرا موضوع نہیں تھا، انشاءاللہ کبھی آئے تو میں ذرا اس پر تفصیل سے بات یہ چل رہی تھی کہ خلفائے راشدین جو تھے یہ بھائی کیا تھے، اصل میں قوم کے خادم تھے، لیکن بعد میں مسلمانوں میں پھر ایسی بے وقوفی، ایسی حماقت پیدا ہوئی، اور آج تک دیکھ لیجئے کہ خصوصاً ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کا حق کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا اصل موضوع یہ تھا، میں بس کچھ اور باتیں جو میں نے موضوع میں شامل نہیں تھی میں ادھر چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن افضل ترین مسلمان اللہ کے یہاں امام عادل ہوگا، وہ حاکم ہوگا جو مسلمانوں کے حق کو پوری طرح ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن سب سے زیادہ غضب اس شخص پر ہوگا جو مسلمانوں کا حاکم، بادشاہ، صدر بنا اور اس نے مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کا عامل، ان کا چرواہا، ان کا حاکم بنایا گیا اور اس نے پھر لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو کو بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلم حکمران نے عام لوگوں کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا، بھائی سنو، عام لوگوں کے لیے کیا کر دیا؟ اپنا دروازہ بند کر لیا، کوئی بیچارہ مظلوم محتاج اس کے دروازے تک نہیں جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ایسے حکمرانوں پر اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیں گے، اپنی رحمت کے دروازوں کو کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا نا، تو ایک ہی رات میں 3 بندوں کو قتل کرنے کا منصوبہ خوارج بدبخت نے بنایا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو۔ ان بدبختوں نے اس رات میں حضرت علی کو شہید کر دیا، حضرت امیر معاویہ زخمی ہوئے لیکن ان کے محافظوں نے بچا لیا، اور عمر بن عاص جو تھے وہ اس دن آئے نہیں تھے، ان کی جگہ نماز کسی اور صحابی نے پڑھائی، وہ شہید ہو گئے۔ اصل میرا جو مقصد ہے، اس وقوع کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنے دروازے بند کر لیے، عام بندہ حضرت امیر معاویہ تک نہیں جا سکتا تھا۔ ایک صحابی ان کے دروازے پر گئے، ان کو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جس نے اپنی عوام، غریب، مظلوموں کے لیے جس حاکم نے اپنے دروازے بند کر لیے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے کیا کریں گے؟ دروازے۔ جیسے ہی یہ بات سنائی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے دروازے کھول دیے اور نگران مقرر کر دیے کہ کبھی میں اس حدیث کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں، کبھی میں اس حدیث کی وجہ سے پکڑا۔ لیکن بھائیوں، صورتحال اب ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارے حکمرانوں کو دیکھ کر لگتا ہے شاید اللہ کے خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ کے خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارے ملک کی کیا صورتحال ہے، مہنگائی کہاں جا رہی ہے، اور بجلی کی بلوں کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت میں اور آپ ہیں اسی قابل، ناراض نہ ہونا، ہم ہیں کیا؟ اسی قابل۔ میں وہ ایک حدیث سناؤں، ہمارے یہاں لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف اور من گڑت کہا ہے، یہ حدیث ہرگز ضعیف اور من گڑت نہیں ہے۔ آج میں نے اس حدیث کو تھوڑا سا تحقیق کی، کئی سال پہلے میں نے ایک صاحب کا ایک بڑا جذباتی خطاب سنا تھا کہ جی خود سے گھڑی ہوئی ہے کہ جیسی عوام ہے ویسے حکمران ہے۔ آج میں اس موضوع کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اس حدیث کو چیک تو کروں، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، مشکات المصابیح میں ہے، حدیث کی کتاب ہے، ہماری لائبریری میں موجود ہے، اور یہ حدیث حلیۃ الاولیاء میں بھی موجود ہے، 3 جلدوں میں ہے، وہ بھی ہماری لائبریری میں موجود ہے۔
اور خود اس حدیث کی تائید حاصل ہے قرآن کریم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اگر لوگ نیک ہوں، دیانتدار ہوں، اللہ جل جلالہ لوگوں کے نیک عملوں کی وجہ سے ان کے حکمرانوں کو کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے حکمرانوں کے جو دل ہیں وہ میرے قبضہ میں ہیں، وہ کیا ہے؟ میرے قبضہ میں ہیں۔ اور اگر لوگ عوام گناہ میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں گے تو حدیث قدسی ہے کہ میں تمہارے حکمرانوں کے دلوں کو کیا کر دوں گا؟ سخت کر دوں گا۔ اب ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے، صدر سے لے کے نیچے تک ہمارے یہاں بے ایمانی کہاں نہیں ہو رہی؟ بھائی ہم سب نیک ہیں، بھائی بولتے نہیں ہو آپ، ہمارے بازاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، ہمارا کسائی گوشت دین کے مطابق دے رہا ہے، ہمارا کوئی چیز ہے دیانتدار؟ سوال ہی پہ ہماری منڈیوں میں جاؤ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پھلوں کی ریڑھیوں پر جاؤ۔ جب ساری دنیا ایسی ہے تو اللہ جل جلالہ نے حکمرانوں کے دل بھی پتھر کر دیے، اور وہ ہمارے اوپر ایسے فیصلے مسلط کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے خودکشیوں کی طرف جا رہی اور پاکستانی عوام پس رہی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، کہ ہم بعض ظالموں کو دوسرے بعض کے ذریعے تباہ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ظالم حکمران، جب عوام ظالم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ پھر عوام کا خون پیتے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ عوام کا خون پیتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے، جو بندہ جس سیٹ پر بیٹھا ہے، جس کے پاس اختیارات ہے، وہ چاہتا ہے میں دوسروں کا خون پی لوں، وہ چاہتا ہے میں دوسروں کا کیا کر لوں؟ خون پی لوں، جو جس کا جو بس چلتا ہے۔ ہمارے یہاں معافی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے یہاں ہر جگہ بے ایمانی ہے، ہر ادارے میں بے ایمانی ہے، ہمارے یہاں کرپشن عام ہے، فراڈ عام ہے، بے ایمانی ہر جگہ ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں۔ بلکہ اب اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو بھائی میں پھر اپنے اوپر لے کر بات کہہ دیتا ہوں، اب ہمارے یہاں زوال یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بہت سے ائمہ کی یہ شکایت آتی ہے کہ مسجد سے تنخواہ لیتے ہیں، 4 دن نمازیں نہیں پڑھا رہے، 4 دن کیا نہیں کر رہے؟ نمازیں نہیں پڑھا رہے۔ مسجد مال وقف سے تنخواہ لے رہے ہیں، ماشاءاللہ آج تقریر کرنے سیالکوٹ گئے ہوئے ہیں، آج فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں، ان کی مسجد میں پتہ چلا کہ جی اب ایک جگہ کا مسئلہ میرے سامنے آیا، مولوی صاحب صبح کا درس دیتے ہیں جی 15 دن سے درس ہی نہیں ہوتا، ایک درس دیتے ہیں 6 چھٹیاں کرتے ہیں، آج فلاں جگہ گئے، آج فلاں جگہ گئے، اور یہ اکثر جگہ شکایت ہے۔ مثلا میں اس مسجد میں ہوں، یہ نہیں کہ یہاں انتظامیہ بیٹھی ہے، میرا مزاج چاپلوسی کرنا نہیں ہے، میں تھوڑا سخت مزاج کا بندہ ہوں، مجھے تو 13-14 سالوں میں یہاں کی انتظامیہ نے کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا، میری تو کبھی توہین نہیں کی، اور میں نے خود بھی یہ کوشش کی ہے کہ میں نماز اہتمام سے پڑھاؤں، جو فرائض اس مسجد نے میرے ذمے لگائے ہیں وہ کیا کروں اچھی طرح۔ ایسا ممکن نہیں کوئی عالم دین کسی مسجد میں اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کرے، لوگ خامخواہ اس سے الجھیں، لوگ خامخواہ۔ اب ایک مولوی صاحب فجر کی نماز میں سوئے پڑے ہیں، فجر پڑھانے والا کوئی نہیں، تو بھائی لوگوں کا اعتراض بنتا ہے کہ نہیں؟ اعتراض بنتا ہے، بھائی ہم نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ تمام شعبوں میں ہمارے یہاں اوپر سے لے کے نیچے تک میں نے عرض کیا، کرپشن، بے ایمانی، ظلم، بے انصافی، 2 نمبری، وعدہ خلافی اور حقوق کو پامال کرنا، نافرمانی۔ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کی رعایت نہیں کر رہے، اولاد جو ہے اس کو ماں باپ کے حق کا پتہ نہیں ہے، اور جس ادارے کا جو سربراہ ہے، سربراہ بے لگام ہے، جو چاہتا ہے ظلم کرتا ہے۔ جناب پھر ہمارے اوپر حکمران ایسے ہی آنے ہیں جیسے آ رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اس وقت ہمارے ملک کی صورت بہت پیچیدہ ہے۔ اب یہ بجلی کے بلوں کے بارے میں آج بھی مجھے کئی دوستوں نے کہا جی اس موضوع پر جمعہ پڑھاؤ، میں نے کہا بھائی پڑھا دیتے ہیں، لیکن ایک دائرے میں رہ کر۔ تو اس کے خلاف بھائی بالکل احتجاج، یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے سامنے بالکل احتجاج کرو۔ لیکن میں نے عرض کیا ہم ہے اس قابل، ہمارے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنی اپنی وابستگیوں اور اپنی اپنی تشہیروں سے اٹھ کر من حیث المسلمان اور پاکستانی اپنے مسائل کو لے کر میدان میں نہیں آئیں۔
بھائی میری بات ذرا غور کرو، ہم اپنی اپنی وابستگیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ من حیث الپاکستانی اور مسلمان ہم مسائل اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب تک من حیث القوم ہر فرد، اب ہوتا کیا ہے، جو پارٹی برسر اقتدار آتی ہے اس پارٹی کے ماننے والے جتنا مرضی ظلم ہو جائے وہ گنگے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گنگے ہو جاتے ہیں۔ او بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، میں ذرا سیدھے سیدھے منہ پر بات مارنے کا عادی نہیں ہوں، ذرا ڈکی چھپی بات کرتا ہوں۔ اب ہمارے یہاں کچھ ادارے ایک پارٹی کو بہت برے لگ رہے ہیں، 2000 میں بہت اچھے تھے، ان کو کہہ رہے تھے یہ ہمارا ابا ہے، کہہ رہے تھے کہ نہیں؟ او بھائیو لڑو گے تو نہیں میرے ساتھ ہے کہ حضرت علی جس طرح خطبہ دیتے تھے لوگ کنکریاں مارتے تھے، مجھے کنکریاں مارو۔ 18 میں کہہ رہے تھے آرمی چیف ہمارا ابا ہے، قوم کا باپ ہوتا ہے، اب لڑائی ہو گئی۔ اور 18 میں جو ان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اب وہ ان کے جوتوں پہ سجدہ ریز ہیں۔ ہمارے یہاں جو شور مچا رہے ہیں ان کو جب باری مل جائے گی وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہر کوئی اپنی وابستگی سے چمٹا۔ میں اس پر بہت غور کرتا ہوں۔ میرے نزدیک ہماری قوم کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں معیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معیار، مجھے آپ وزیر اعظم بنا دو سب کچھ ٹھیک ہے، اور میرے ماننے والے کہیں گے جی اس جیسا ملک کبھی چل ہی نہیں رہا، اور دوسرے شور مچائیں گے، دوسرے شور مچائیں گے۔ کوئی معیار نہیں ہے، اور ہم اپنی وابستگیوں کو ترجیح دیتے ہیں، انصاف کو ترجیح نہیں دیتے۔ انصاف کو ترجیح تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے۔ اب بین الاقوامی اداروں کے ذریعے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، نالائقوں کے ذریعے ہمارے ملک کو برباد کر دیا۔ اور جناب کل ہمارے یہاں ایک جگہ سیمینار تھا، میں وہاں تھا، وہاں اس پر میں نے بھی دوستوں سے نجی مجلس میں کچھ باتیں عرض کی کہ ہمارے یہاں جو سرمایہ دارانہ نظام اور جو بینکنگ ہم پر مسلط ہے نا، اس کے ہوتے ہوئے کچھ بھی کر لو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملک کی حالت بہتر ہو۔ اسلامی بینکنگ کو کیوں نہیں آنے دیا جاتا؟ الحمدللہ اگرچہ پاکستان میں اسلامی بینکنگ بڑی تیزی سے اٹھ رہی ہے، پاکستان کے معاشی مسائل کا حل اسلامی بینکنگ میں ہے۔ اسلامی بینکنگ میں سود کا وجود ہی، آپ کو پتہ، ہم آئی ایم ایف سے جو لیتے ہیں سود میں وہی کیا کر دیتے ہیں، جو تھوڑا بہت بچتا ہے وہ یہاں کے چند ادارے اور اشرافیہ بانٹ لیتی ہے، میں اور آپ صرف سڑکوں پر نعرے ہمیں ملتا ہی کچھ نہیں۔ اسلامی بینکنگ میں کیا ہے؟ اسلامی بینکنگ کسی کو پیسہ دے ہی نہیں سکتی۔ بھائی سمجھو گے اگر ایک دو باتیں عرض کروں آپ سے؟ اسلامی بینکنگ میں، اسلام کا جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں پیسہ کسی کو دینے کی اجازت ہے؟ ہمارے یہاں جتنے سودی بینک ہیں یہ کیا دیتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں۔ ان کے پاس میں گیا ہوں، میں بطور مثال عرض کروں، میں کہتا ہوں جی مجھے 2 کروڑ دے دو، انہوں نے پوچھنا تو نے کیا کرنا ہے۔ اگر میں ان کے جا کے کہوں نا کہ میں نے جوا کھیلنا ہے تو عام بینک مجھے 2 کروڑ دے دے گا فوراً، وہ میری چیزیں دیکھے گا، اس کے پاس مکان ہے فلاں ہے۔ بھائی ہر بینک سود دیتا ہے کہ نہیں؟ سود پر قرضہ دیتا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے ہمارے یہاں مگرمچھ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بیوروکریٹ یہ لٹیر ہو کے بدبخت بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں اور بعد میں سارا کھا پی جاتے ہیں۔ اسلامی بینکنگ میں پیسہ دینا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ اسلامی بینکنگ پیسہ نہیں دے گی۔ آپ جب اسلامی بینک کے پاس جاؤ گے نا، مثلا میں امام مسجد ہوں، میں ان کو جا کے کہوں گا کہ مجھے 1 کروڑ قرض دے دو، وہ کہیں گے جناب پیسہ ہم نہیں دے سکتے۔ میں ان کو کہوں گا اچھا میں نے کاروبار کرنا ہے، مجھے 1 کروڑ دے دو، وہ کہیں گے جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہوں جی میں فاروقیہ مسجد کا امام خطیب ہوں، وہ کہیں گے مولوی صاحب نکلتے بنو ادھر سے، کام کوئی آتا نہیں، تمہیں 1 کروڑ کس چیز کا دے؟ مجھے اسلامی بینکنگ میں قرضہ مل ہی نہیں سکتا۔ نوید صاحب گئے، کوئی دوسرے دوست گئے، وہ کاروباری ہیں، اسلامی بینک میں گئے کہ جی مجھے قرضہ دو، وہ کہیں گے پیسے نہیں ہم دیتے، ہم پیسے نہیں دیتے۔ آپ یہ کہے گا جی میں نے کام کرنا ہے، کیا کام ہے؟ جی مجھے اس طرح کی مشین چاہیے، ان کے بندے آئیں گے، چیک کریں گے، بھائی یہ مارکیٹ کا بندہ ہے، یہ کاروباری بندہ ہے،
وہ کہیں گے آپ نے کیا بنانا ہے؟ جی میں نے فلاں فلاں چیزیں، میں نے فلاں فلاں پرزے بنانے ہیں۔ انہوں نے چیک کر لیا کاریگر بندہ ہے، خاندانی ہے، مغل ہے، لگا سکتا ہے، جگہ ہے، کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہم آپ کو مشین خرید کے دے رہے ہیں۔ کتنی مشینیں آپ کی؟ جی 1 کروڑ کی 2 مشینیں آنی ہیں۔ وہ مشینیں لگا دیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ مشینیں لگا دیں گے، اور پھر ہر 2 مہینے کے بعد ان کا بندہ آ کر چیک کرے گا مشینیں چل بھی رہی ہیں کہ نہیں، مشینیں چل بھی رہی ہیں کہ نہیں۔ 6 مہینے میں مشینیں انہوں نے نہیں چلائیں، وہ 2 کروڑ کی مشینیں اٹھائیں گے اور ان کو آگے بیچیں گے، اور پیسے بینک کے پاس کیا آ جائیں گے؟ دوبارہ آ جائیں گے۔ اگر اسلامی بینکنگ اور عام بینکنگ کو سمجھنا ہو نا تو امریکہ اور چائنا کو سمجھ لو۔ بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اوپر سودی بینک ہیں، بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ ان بغیرتوں کو قرض دیتے ہیں اور وہ کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ امریکہ نے پچھلے 150 سال میں کیا کیا؟ امریکہ نے دنیا کو خریدنے کے لیے ڈالر دیا ہے۔ بھائی کس کو ڈالر دیا ہے؟ 2001 میں افغان جنگ میں پاکستان میں ڈالر آئے تھے، بھائی وہ کدھر ہیں؟ افغانستان پر حملہ کیا طالبان کے خلاف، امریکی افغانستان کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو امریکہ نے ڈالر دیے، وہ ذاتی جائیدادیں بنی۔ افغانستان میں ان ڈالروں کا کچھ بھی نہیں بنا۔ ہمارے یہاں کے ایک بغیرت نے 500 پاکستانی افراد بیچے 5-5 ہزار ڈالر کے، ڈاکٹر عافیہ بھی ان میں شامل تھی۔ وہ ڈالر کدھر ہیں؟ پتہ چلا کہ باہر جائیدادیں ہیں۔ اسی طرح امریکہ چونکہ دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے، امریکہ پوری دنیا کو خریدنے کے لیے کیا دیتا ہے؟ ڈالر۔ چائنا ڈالر نہیں دیتا۔ چائنا کا اصول کیا ہے؟ پاکستان اس کے پاس جائے گا، وہ کہے گا جناب ہم ڈالر نہیں دیتے، ہمارے ساتھ منصوبے لاؤ، سی پیک لاؤ، فلاں لاؤ، بندرگاہ بناؤ، یہ کرو یہ کرو۔ چائنا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہمارے ساتھ تجارت کرو، اس کا نفع تم بھی لو ہمیں بھی دو۔ بھائی اس طرح ہی ہے؟ آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہو یار۔ بالکل اسلامی بینکنگ اور سودی بینکنگ میں یہی فرق ہے۔ سود حرام خور پیدا کرتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں بڑے بڑے بغیر مچ، بڑے بڑے خبیث، انہوں نے کروڑوں ڈالر لیے اور کھا گئے۔ اسلامی بینکنگ میں کسی کو پیسہ دیا نہیں جائے گا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ باہر سے قرض لیتے ہیں، IMF سے قرض لے لیا، فلاں سے لے لیا، اس کو کھا پی کے اوپر والے بانٹ بوٹ لیتے ہیں اور نیچے بیچارے کو کچھ ملتا نہیں، اور ہم بجلی کے بل لے کر میدان میں بیچارے احتجاجی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا اپنے ملک کے لیے بھی دعائیں مانگو اور اپنے شعور کو اونچا کرو۔ اور واقعتاً اس وقت مہنگائی ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں جو بجلی کے بلوں میں جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس کے خلاف کیا کرو۔ میں کم سے کم اب یہ اپیل نہیں کرتا کہ آئندہ الیکشن آئے ووٹ صحیح بندے کو دینا، پہلے میں کیا کرتا تھا، اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ووٹوں سے کوئی نہیں آتا، یہ اوپر سے آتے ہیں۔ بھائی کس کس کو میرے ساتھ اتفاق ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، میں کرواتا تو نہیں، آج کروا لیتا ہوں۔ سب کا اتفاق ہے۔ آج تک ہمیں غصہ چڑھتا تھا آپ لوگوں پر، جمعے کی تقریروں میں میں بھی آپ پر بڑھاس نکالتا تھا کہ ہم شرعی معیار پر ووٹ نہیں دیتے۔ اب پتہ چلا کہ شرعی معیار پر ووٹ دے بھی دو تو یہاں کے ادارے کیا کریں گے؟ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون تھا، آپ نے کل مجھے وہ پڑھو ذرا، کہ ہمارے یہاں اوپر کے ادارے کرتے کہ ہمارے ووٹوں سے کوئی نہیں آتا، یہ اوپر سے آتے ہیں۔ اب تو پچھلے 8-10 سالوں میں ہمارے ملک میں جو کچھ ہوا ہے اس نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں کہ ہمارے لانے سے نہ کوئی آتا ہے، ہمارے لے جانے سے نہ کوئی جاتا ہے، ہم خام آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ وہی اوپر والے لاتے ہیں، وہی لے کر جاتے ہیں، وہی لاتے ہیں۔ مصر میں بھی یہی ہوا، مصر میں عوام نے محنت سے اللہ کے بندوں کو لائے، ان کے بغیرت آئے، انہوں نے منٹوں میں ساری محنت کو کیا کر دیا۔ اس لیے ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے، لیکن بھائیو اپنے ملک کے بارے میں فکر مند رہو۔ دیکھو میں آپ کو ایک سچی بات عرض کروں، جس وقت ریاستیں ٹوٹتی ہیں قومیں رل جاتی ہیں، عزتیں رل جاتی ہیں۔ ہم آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، افغانوں پر جب مشکل وقت آیا، آپ کو پتہ ان کی بہو بیٹیاں پاکستان میں رلتی پھری ہیں،
اور جس وقت شام پر برا وقت آیا میں نے عرض کیا کہ وہ نبی اور صحابہ کی اولادیں ہیں، وہ قحبہ خانوں تک چلے گئے۔ جب ریاستیں ٹوٹتی ہیں بھائی پھر عزتیں نہیں بچا کرتی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے دعا مانگنا اور اپنے شعور کو بیدار کرنا، اور پارٹیوں میں تقسیم نہ ہو۔ مسئلہ کو دیکھو، مثلا پچھلی حکومت نے بھی مہنگائی کی، ہم ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، میرا تو یہی مزاج ہے۔ بعد والے آئے، انہوں نے ان سے زیادہ ملک کا بیڑا غرق کیا، ان پر بھی لعنت ہے۔ اب تیسرے آ گئے تو انشاءاللہ لعنت کی بوریاں ہم ان پر بھی برسائیں گے۔ ہمیں کسی سے کوئی لینا دے، اپنا ایک معیار فٹ کرو بھائیو۔ ہمارا معیار صرف دو ہیں، اسلام اور پاکستان۔ ہمارا معیار کیا ہے بھائی؟ بولو میرے ساتھ سارے، اسلام اور پاکستان۔ اب پچھلی دور حکومت میں ہمارے دوست کہتے ہیں جی فلاں وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں تقریر بڑی اعلیٰ کی۔ میں کہا مجھے لے جاؤ اگر سب سے اعلیٰ نہ کروں۔ او بھائی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ موجودہ کو کہہ رہے ہیں جی انہوں نے جی یہ کیا، فلاں کیا، تہجد پڑھتے ہیں جی، فلاں وزیر خارجہ فلاں وزیر خزانہ تہجد گزار ہے۔ ہم نے اس کی تہجد کا کیا لینا ہے؟ یہاں کی عوام مار دی، تہجد اس کا اور اس کے اللہ کا مسئلہ ہے۔ صرف تقریر کرنے سے کوئی ہیرو بن جاتا ہے تو اقوام متحدہ میں 10 منٹ مجھے دو، مولوی سے زیادہ پھٹے کون اکھاڑ سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ مولوی سے زیادہ کوئی تقریر کر سکتا ہے؟ دیکھو میں تقریر کر کے بتاتا ہوں اقوام متحدہ میں، تقریروں سے وہ ان کے ذاتی معاملات ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی بہت کوتاہیاں تھیں، لیکن پچھلے 10-15 سال میں اس ملک میں عوام کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا، عوام کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یہاں کے غریب کو مار دیا، ہم پر ٹیکس لگا دیے، ہمارے بجلی کے بل کہاں سے کہاں پہنچا دیجئے۔ اپنی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر ہمیں عوامی مسائل پر جو دوست بولتے ہیں ہمیں اس پر آواز بھی اٹھانی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خیریت بھی مانگنی ہے۔ اگر بھائی میری بات کسی کے دل پر بھاری گزری ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ ہم دیانتدارانہ طور پر جو صحیح سمجھتے ہیں وہ ہمارا فریضہ ہے کہ منبر پر بیٹھ کر اس کو بیان کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔